کہتے ہیں، یہ ہے کفر و شرک۔ اور اگر سامنے والے کو قابل عبادت سمجھ کر نہیں، صرف یہ سمجھ کر کہ یہ تعظیم کے لائق ہے کر رہے ہیں، تو اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اور یہ کفر و شرک نہیں ہوتا۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں منع ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا کہ شرک تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس زمانے میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ایسے ہی اور معاملات چلتے رہے۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب آپ یمن گئے یا شام گئے، غالباً شام کا واقعہ ہے، تو پھر جب آپ واپس آئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا ہے؟ عرض یا رسول اللہ، میں نے عجمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کا سجدہ کریں۔ اس کا مطلب یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اس شریعت میں چونکہ منع کر دیا گیا اس لیے ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں، یا دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو سجدہ عبادت کر رہا ہے یا سجدہ تعظیمی کر رہا ہے۔ اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو کافر و مشرک، اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، مسلمان ہے لیکن گناہگار ہے۔ اب میں ادارہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے پیر کو یا مزار کو، آپ بغیر اس کی نیت معلوم کیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر و مشرک ہو گیا؟ کیا آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ اور جو اکثر یہ اس پہ